حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر راتوں کو گشت کرنے مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے، اور پھر راتوں کو گشت کرنے لوگوں کے احوال جاننے کے لیے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے کہ کہیں کوئی عمر کی دور حکومت میں، کہیں کوئی عمر کے سلطنت میں کوئی بھوکا پیاسا نہ سو جائے، کیونکہ اگر کوئی بھوکا پیاسا رہ گیا، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عمر کے دور حکومت میں کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا، کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا، تو کل عمر کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا رب کی بارگاہ میں۔ جب آپ رات کو نکلتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ رات کے وقت ایک عورت اکیلے تنہا جا رہی ہے، تو حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چیک کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میری سلطنت کے اندر کتنا امن ہے، میری سلطنت کے اندر کتنی آشتی ہے، کتنا سکون ہے، حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، اتنے رات کے اتنے پیر پہ نکلی ہو، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ عورت بولی، اس نے کہا آج یا تو عمر کی حکومت ختم ہو چکی ہے یا عمر کا وصال ہو گیا ہے، یا عمر کی حکومت ختم ہو چکی ہے یا عمر اس دنیا سے چل بسے ہیں، عمر کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے، آپ نے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی کہ عمر کی حکومت کے اندر، عمر کی زندگی کے اندر کسی بندے کے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ اکیلی عورت کے جاتے ہوئے اس سے اتنا بھی پوچھ لے کہ تو اکیلی کیوں جا رہی ہے۔ کسی کے اندر اتنی جرت، کتنی مجال نہیں ہے کہ وہ اکیلی عورت سے اتنا بھی پوچھ سکے کہ تو اکیلی کیوں جا رہی ہے۔ آج مجھے لگتا ہے کہ عمر اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ میرے دور حکومت میں میری سلطنت کے اندر امن قائم ہے۔ اور وہی حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اسی طرح چیک کرنے کے لیے آپ نکلتے ہیں، رستے میں ایک چرواہا ملا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پورا سال اگر آپ کے سامنے حلال اور حرام ہو، آپ حرام کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں اور حلال کو منتخب کریں تو پورا سال آپ روزے سے ہیں۔ اور پورا سال اگر آپ کے ذہن میں، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر بندے کے سامنے کون سی چیز ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے، سارے بولے میرا اللہ مجھے، تو رمضان کے بعد وہ نہیں دیکھتا۔ جب آپ نے روزہ رکھا ہو تو پھر ہی وہ دیکھتا ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہو تو پھر ہی وہ دیکھتا ہے، جب آپ غلط کرتے ہیں تو وہ پھر بھی دیکھتا ہے، جب آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ پھر بھی دیکھتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے میرے بندے تجھے اتنی بھی شرم نہ آئی، پھر اللہ فرماتا ہے میرے بندے تجھے اتنی بھی حیا نہ آئی، ماں کے سامنے گناہ کرتا نہیں ہے، باپ کے سامنے تو گناہ کرتا نہیں ہے، تجھے حیا آتی ہے، استاد کے سامنے تجھے گناہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے، اور رشتہ داروں کے سامنے تجھے گناہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے، بھائی کے سامنے تجھے گناہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے، تجھے اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ میں دیکھ رہا ہوں اور تو میرے سامنے گناہ کر رہا ہے۔ ارے ہم سوچتے ہیں کہ صرف رمضان المبارک کے اندر اللہ دیکھتا ہے، اور جب تیرے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے تو پورے سال میں روزے سے ہے، اللہ تجھے پورا سال روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ رمضان المبارک کا مقصد یہ تھا کہ بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں گا میرا اللہ مجھے، سارے بولے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس پیدا ہوتا ہے رمضان المبارک کے اندر، اور اس احساس کو آپ نے پورا سال برقرار رکھنا ہے، تو پھر اس کی برکات کا آپ مشاہدہ کریں گے۔ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، آپ نے دیکھا کہ رستے کے اندر ایک چرواہا ملا۔ اب وہ غلام تھا، کون تھا؟ غلام تھا، اپنے آقا کی بکریوں کو چرا رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو سلام دیا، جواب ملا۔ آپ نے فرمایا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہنے لگا میرے مالک کی ہیں، میرے آقا کی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے 2-4 بکریاں مجھے بیچ دے۔ کیا فرمایا؟ ان میں سے 2-4 بکریاں مجھے بیچ دے، تو اس کے پیسے اپنے پاس رکھنا، موج کرنا، عیش کرنا، اچھی زندگی تیری بھی گزر جائے گی، میرا بھی کام بن جائے گا۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ اب وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ بندہ کون ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ اس نے کہا جناب علی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔
تو حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ارے اللہ کے بندے تجھے کون سا تیرا مالک دیکھ رہا ہے، کون سا اس کو پتہ چلے گا، طریقہ میں بتا دیتا ہوں، کر تو لینا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کون سا؟ تو اب حضرت جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے، آپ نے فرمایا بکریاں مجھے دے دے، پیسے لے اور موج کر، جا کے جب شام کو اپنے مالک کے پاس پہنچے وہ بکریوں کا پوچھے تو اس کو کہہ دینا کہ وہ بھیڑیا کھا گئے۔ اس نے کون سا تیرے اوپر ایف آئی آر درج کروانی ہے، کل پھر بکریاں دے کے بھیج دے گا اور پھر 2-4 بیچ دینا۔ اس نے کہا ارے اللہ کے بندے میں تجھے نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس وقت میرا مالک میرے پاس نہیں ہے تو اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اگر میرا مالک اس وقت میرے پاس نہیں ہے تو صرف اتنا مجھے بتا کہ میرا اللہ کہاں؟ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ وہ حضرت عمر سے پوچھنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میرا مالک نہیں ہے تو میرا اللہ کہاں ہے؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضرت عمر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ارے اللہ کے بندے تجھے اتنا یقین ہے کہ میں جہاں پہ بھی ہوں گا، میں جو عمل بھی کروں گا، میں جو نیکی بھی کروں گا، میں جو گناہ بھی کروں گا، اگر کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے سامنے وہ بندہ 3 مرتبہ بولا، اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میرا مالک نہیں ہے تو اے میرے پاس آنے والے مجھے بتا میرا اللہ کہاں ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور لڑی بند گئی، آپ کھل کے روئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ارے اللہ کے بندے تجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ تیرے پاس ہے، کہ اللہ ہر وقت موجود ہے۔ اب حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مالک کے پاس گئے، اور اس کے مالک کے پاس جب پہنچے تو آپ نے فرمایا او اللہ کے بندے تیرا ایک غلام ہے وہ تیرا بڑا وفادار ہے، تیرا ایک غلام ہے وہ تیرا بڑا وفادار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس غلام کو بھی بیچ اور اس ریوڑ کو بھی بیچ اور قیمت بتا، جتنی قیمت تو مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، جتنی قیمت تو مانگتا ہے میں ریوڑ بھی لوں گا، میں غلام بھی لوں گا۔ اس نے قیمت مانگی، حضرت عمر نے ادا کی، اور جب غلام اور ریوڑ کو لیا خریدا تو فرمایا جا میں نے تجھے اس ایک جملے کی وجہ سے دنیا میں آزاد کیا ہے، اور یہ آزادی تیرے لیے اس ایک جملے کی وجہ سے کہ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو بتا میرا اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ اگر میرا مالک نہیں ہے تو بتا میرا اللہ کہاں ہے؟ اس ایک جملے کی وجہ سے جا میں نے تجھے بھی آزاد کیا، اور یہ جتنا ریوڑ ہے یہ میں تجھے ہدیہ کرتا ہوں، یہ میں تجھے تحفہ کرتا ہوں، جا موج کر، عیش کر۔ اور حضرت عمر بولے، آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ سے امید کرتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا میرا اللہ اس جملے کی وجہ سے تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرمائے گا۔